روڈ پہ جانا بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن اس پہ تھوڑی سی ابھی کوالیفائی کرنا چاہیے ضروری میرے خیال سے آفٹر 75 ایئرس کہ کس قسم کی گروتھ پہ جانا ہے. وہ بوم بسٹ سائیکل والی گروتھ پہ جانا ہے جہاں پہ آپ 5% آف GDP گروتھ پہ لے کے آتے ہیں اور آپ بسٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ کو سسٹینیبل گروتھ چاہیے اور آپ کو کیا گروتھ کرنی ہے کہ جس میں صرف 5% پاکستانی یا 1% پاکستانی گرو کریں، یا آپ کو سب پاکستانیوں کو لے کے چلنا ہے. ٹرنز آؤٹ کہ اگر ہم انکلوسیو گروتھ کریں تو ہم سسٹینیبل گروتھ بھی کریں گے. اگر ہم نیچے کے لوگوں کو تھوڑا سا امیر کرنے کی کوشش کریں تو ان کے کنزمپشن باسکٹ میں بھی لوکل چیزیں ہوتی ہیں، تو تھوڑی سی لوکل کنزمپشن بڑھے گی، اس سے ہماری پروڈکشن بڑھے گی. ہماری کوشش یہ ہے. اور دوسری یہ کہ دو چیزیں جو ہے حکومت کی پرائرٹیز ہیں. ایک تو حکومت کی پرائرٹی ایگریکلچر سیکٹر جس کے لیے ہم نے کئی مراد بھی دی ہیں، کچھ انسینٹیوز بھی ہیں، اور دوسری ہماری پرائرٹی ایکسپورٹ ہے. آپ کو ایسے ہی بتاتا چلوں کہ ہم نے 42 ارب روپے کے DLTL کے کلیمز جو تھے وہ پچھلے سالوں کے وہ پہلے دن واپس کر دیے حکومت میں آنے کے بعد. اور اس کے علاوہ ہم جلد انشاءاللہ کوئی ایکسپورٹ کی اچھی سی انسینٹیو اسکیم بھی لیں گے. تو ایکسپورٹ کرے بغیر اب گروتھ نہیں کرنی ہے مجھے، کم از کم جب تک میں یہاں پہ ہوں تو میری سوچ یہ ہے کہ گروتھ ضروری ہے، لیکن وہی گروتھ ضروری ہے جو ایکسپورٹ پہ ضرورت ہوتی ہے. کیپٹل مارکیٹ سے کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اوپر ہم جا رہے ہیں نا تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا وہاں پہ. ٹھیک ہے وہ میں ہم اوپر جا رہے ہیں. جی ایک بار سب جی بھائی ایک ساتھ یہاں پہ بھی کوئی تھے. جی آپ پوچھ لیجیے پہلے. قریب کر لو مائک کے. شکریہ. میرا نہیں خیال ہے کہ گورنر صاحب نے کبھی یہ کہا ہے کہ 10% اضافی بڑھا ہے. وہ کبھی اچھا FCCI نے کہا ہوگا، گورنر صاحب نے کبھی نہیں کہا ہوگا، کیونکہ گورنر صاحب کو بھی نہیں پتا، مجھ کو بھی نہیں پتا، اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ کتنا % بڑھنا چاہیے تھا یا کتنا % کم ہونا چاہیے تھا. میں یہاں پر یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، شکریہ آپ نے یاد دلایا مجھے، کہ میں بینکوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی بہت مدد کری ہے ڈالرز کو مینٹین کرنے کے اندر اور روپے کی مارکیٹ کو اندر اسٹیبلٹی لانے پہ. صاحب اور صاحب اور آصف باجوہ صاحب جو اور عارف حبیب صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے وزیر اعظم کی اور میری بہت زیادہ مدد کری ہے. ہم نے کئی میٹنگز کری ہیں. لیکن بٹ ناٹ جسٹ دیز 2 بینکس، تمام بینکوں نے مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ کوئی بینکوں نے جو باتیں آتی ہیں کہ بینکوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے کما لیے، تو مطلب یہ بات بھی درست نہیں ہے. لیکن وہ تھوڑا آسان ہوتا ہے، کسی نہ کسی کو بلیم کرنا ضروری ہوتا ہے نا. کوئی مارکیٹ فنڈامنٹل نہیں دیکھتا کہ اگر $100 ملین پاکستان میں اس دن آئے ہیں اور 300 ملین کی پیمنٹ کرنی ہے تو بینک کا کیا قصور ہے اگر وہ کرتے ہیں. مطلب وہ کیا کر سکتی ہے. جس دن ڈالر زیادہ آ گیا، کم آ گیا اور ڈالر زیادہ آ گیا جس دن، اور کم جانا تھا اس دن ڈالر گر گیا. اور آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم ادھر ہی مارکیٹ کو لے کے جا رہے ہیں کہ جب ڈالر زیادہ آئے گا پاکستان کے اندر، کم جا رہا ہوگا تو انشاءاللہ روپیہ اسٹیبل رہے گا. لاسٹ کوسچن. بالو شاہی یہ بھی اس کا بھی جو ہم نے تاجر حضرات کے اوپر جو ٹیکس لگایا تھا، میں سمجھتا تھا کہ بہت مناسب ہے اور بہت اچھا ٹیکس ہے. اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں، میں آ جاتا ہوں، اور مناسب تھا اور اچھا ٹیکس تھا. اور ہم کیا مانگ رہے تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ 300 یونٹ تک، یعنی کہ بیسک دکان جو ہے اس سے ہم صرف 30,000 روپے کے بل تک ہم 3,000 روپے ٹیکس مانگ رہے تھے، 100 روپے روز کا. اس میں ہم انکم ٹیکس بھی لے رہے تھے اور فکس ٹیکس بھی لے رہے تھے. کوئی دکاندار ایسا تو نہیں ہوگا جو مہینے کا $1,00,000 روپے نہیں کما رہا ہے. تو 12 لاکھ روپے کمانے والے سیلری سے تو ہم اس سے زیادہ ٹیکس لے رہے تھے. ہم صرف 36,000 روپے ٹیکس مانگ رہے تھے. میرے خیال سے زیادہ نہیں تھا. لیکن اس میں میری غلطی ہو گئی تھی. میں آئی ایڈمٹ دس، کیونکہ میں نے جن لوگوں سے کنسلٹ کیا تھا ان کی دکانیں چل رہی تھیں، اور میں نے کافی لوگوں سے کنسلٹ کیا تھا کراچی میں بھی، دیگر شہروں میں پاکستان میں.
ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ الیکٹرانک مارکیٹ سے پوچھا یا دوسری دکانداروں سے پوچھا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جو دکانیں بند ہوں گی، جو ایک دم پنکچر لگانے والا ہے، جو پان کی دکان چھوٹا پاؤں کا جو ڈھابا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ اس کا وہ استعمال کرتے ہوئے وہ آ گئے کہ بھئی یہ ختم کرو۔ پھر جب ہماری نیگوسیشن ہوئی تو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو کراچی کے اندر جو ایسوسیشن تھی، چیمبر آف کامرس میں زبیر موتی والا صاحب نے بڑا اچھا کیا، سب کو بلایا، وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ پہلے 300 یونٹ کی دکانوں کو چھوڑ دو۔ 300 یونٹ کی دکانیں از 95% آف آل شاپس، مے بی 90% ان کراچی اینڈ 95% دا ریسٹ آف مائی سسٹم۔ تو اور زبیر صاحب نے کہا چلو 250 تو چھوڑ دو۔ پنجاب میں جن سے میں نیگوشیٹ کر رہا تھا، میں نے کہا میں 150 چھوڑ دیتا ہوں، 150 از اسٹل 50% آف دا شاپس۔ انہوں نے کم از کم 200 سوا 250 تو چھوڑے نا، 200 از 65% آف دا شاپس، 250 از 70% آف دا شاپس۔ تو پھر میں کہ چلو اب آپ نے نہیں کرنا ہے فکس، تو میں I'll go and do something else۔ مطلب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک آدمی جو آرام باغ میں اپنی پرنٹنگ کی فیکٹری چلاتے تھے، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی میرا 300 سے بھی زیادہ آ جاتا ہے، تو اس کا آپ کیا کریں گے؟ It never occurred to him کہ آپ تھوڑا سا ٹیکس دے دیں۔ اس کا یہ تھا کہ بھائی کدھر تک انسینٹیو دو گے، کدھر تک چھوٹ دو گے کہ پرنٹنگ پریس میں چلا رہا ہوں اس کے اوپر ٹیکس نہ لگے۔ تو پھر ہم نے اچھا اس کے بعد ہم بجلی والوں کے ساتھ بیٹھے، بجلی کے محکمے کے اندر ہماری بل کلیکشن کم ہو گئی تھی۔ دیٹ واز اے بگر پرابلم کہ ناؤ مائی بجلی کا بل کلیکشن از گون ڈاؤن۔ ہم نے پھر رات کو بجلی کے محکمے سے الگ ڈیل کری، دکانداروں سے الگ ڈیل کری۔ پہلے 3 مہینے ہم نے ریٹ نہیں بڑھایا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ سب اپروول لینے ہیں، یہ سبجیکٹ ٹو ہز اپروول ہے آف کورس، کہ اور ہم بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، شاہد عباسی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں تھا، فورم دستگیر صاحب بھی آئے تھے، مصدق ملک صاحب تھے، احسان اقبال صاحب تھے، لیکن بجلی کے محکموں نے اور FBR نے بہت کام کیا، اور یہ آفاق صاحب یہاں پہ ہمارے بیٹھے ہوئے ممبر پالیسی انکم اینڈ ریونیو کے، انہوں نے بڑا کام کیا اس پہ۔ اور یہ مجھے 2-3 دن سے کہتے رہے تھے بجلی سے بات کرنے کا کہ اس کو ایڈ والرم پہ آ جاؤ، اینڈ اٹ ٹرنڈ آؤٹ دیٹ ہم فرسٹ کوارٹر کے اندر ہمارا جو ہے وہ نیا، کیونکہ ہم نے فیول ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے اور نیا کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے لگے ہوئے تھے، اور FCA بھی لگتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ، تو اس کے ساتھ کمرشل کا بہت زیادہ بل بن رہا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ 3 مہینے تک ہم اسی سسٹم پہ چلے جاتے ہیں جس پہ تھا، اس میں کچھ ہمارے لیے لکوناز ہیں وہ ہم صحیح کر لیں، کچھ چیزیں ہم نے کرنی ہیں، لوگوں کو رجسٹر کروائیں گے، یہ کروا لیں گے، اور 3 مہینے بعد ہم ایڈ والرم پہ چلے جائیں گے۔ لیکن میں نے IMF سے ایک وعدہ کیا ہے مثال کے طور پہ کہ کتنی پیمنٹس ہے۔ IMF نے مجھ سے پوچھا ہے یار کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم سے بات کرنا، اور انفیکٹ ایز وی اسپیک فائنانس سیکرٹری صاحب جو ہے، انفیکٹ 15 منٹس فائنانس سیکرٹری ول بی اسپیکنگ ٹو دی IMF۔ We will absolutely make sure that there is no, if there is any loss to revenue, we'll cover something, and there is, I mean, to be very honest with you, there is a little loss to revenue of about 7 billion rupees۔ 42 ہم نے پچھلے سال جو تھا وہ 6 ارب روپے لیے تھے اس سیکٹر سے، اس سال جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے تھے 42 ارب کی، جس میں 42 ارب اب نہیں لے سکیں گے، لیکن 34-35 ارب روپے انشاءاللہ تعالیٰ لے لیں گے۔ سو 7 ارب کا ہم نے بریک دے دیا، ان پرٹیکولر بریک دیا ہے ہم نے ان کو، جو کہ ایک دم مطلب اگر 50 یونٹ سے کم اگر آپ لے رہے ہیں اور آپ کا بجلی کا بل ہی آ رہا ہے 1500 روپے، تو اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے، لیکن باقی اس کے اوپر جا رہے ہیں۔ چلیں آپ پوچھ لیجیے۔ پوائنٹ آف سیل اور جی جی بھائی، میں ٹریک اینڈ ٹریس پہ شروع کر دیتا ہوں۔ ٹریک اینڈ ٹریس مثال کے طور میں آپ کو سگریٹ انڈسٹری کی مثال دیتا ہوں۔ 2 کمپنیاں ہیں، فلپ مورس اور برٹش امریکن، پاکستان ٹوبیکو، رائٹ۔ 2 کمپنیوں میں ہم نے فل ٹریک اینڈ ٹریس کر دیا، رائٹ۔ میرے خیال سے میں آئی کوڈ بی بایس کہ میرے خیال سے ویسے بھی وہ ٹیکس ایویڈرز نہیں ہیں، لیکن ہم نے 12 ان کے اوپر ٹریک اینڈ ٹریس کر دیا۔ باقی 12 ایسی فیکٹریاں تھیں جنہوں نے جا کے اسٹے آرڈر لے لیا ہمارے خلاف، ٹریک اینڈ ٹریس کے خلاف، FBR کے خلاف۔ لیکن جب میں وزیر لگاؤں تو میں نے کوشش کی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں ہمارے جو جج جو وکیل صاحبان جاتے تھے اس کے پینل کو چینج کیا، کچھ ہم نے اس میں سے چیزیں دریافت کی، 12 ہم نے جو بھی کیا ہم نے اسٹے آرڈر ہٹوا دیا۔ اس کے بعد وہ پھر گئے، وہ پھر جیت گئے۔ ہم نے وہ آج کے دن کے اندر 3 فیکٹریاں بند ہیں، آج کے دن کے اندر ہم ادھر سے کلیئر نہیں ہونے دے رہے تھے، ہم نے 1 مہینے سے فزیکلی ان کو کلیئر نہیں کرنے دیا کہ جو مال آئے گا وہ بک کے آئے گا، اور جب تک آپ ٹریک اینڈ ٹریس پہ ایگری نہیں کریں گے ہم نہیں بکیں گے۔ اب میں نے 1 ٹائم پرمیشن دی ہے کہ اگر آپ پورا ٹیکس دے دیتے ہیں تو آپ مال نکال لیں، اور اس کے بعد لیکن آن دا کنڈیشن کہ ناؤ یو سائن این ایگریمنٹ کہ یو ول گو ان ٹو ٹریک اینڈ ٹریس۔ تو میں سگریٹ انڈسٹری کو ٹریک اینڈ ٹریس میں لے کر آؤں گا بالکل۔ دوسری انڈسٹری مثال کے طور پر فرٹیلائزر کو ٹریک اینڈ ٹریس پہ ڈالا ہے۔
فرٹیلائزر جو 7 روپے پر بیگ ٹریک اینڈ ٹریس پہ لگتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے ٹریک اینڈ ٹریس پہ. مطلب فرٹیلائزر والے اللہ کی مہربانی سے حسین سیٹ ادھر بیٹھے ہیں، ان کو نہیں بول رہا ہوں، اور بھائی کو بھی نہیں بول رہا ہوں، باقی فرٹیلائزر انڈسٹری والے بہت سستی گیس لیتے ہیں ان یہ لوگوں کے علاوہ. لیکن یہ جو ان کے اوپر 7 روپے ٹریک اینڈ ٹریس لگانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹیکس ایویڈ نہیں کرتے. مطلب یہ وی نو دس کہ یہ نہیں کرتے. تھوڑا سا تو آدمی کی سمجھ ہونی چاہیے نا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ برٹش امریکن ٹوبیکو یا فلپ مورس جو ہے وہ پاکستان میں ٹیکس کی چوری اس طرح نہیں کرتا. لیکن 12 چلو ہم نے لگا دیا، اچھی بات ہے. جہاں جہاں ہم ٹریک اینڈ ٹریس پہ جا سکیں گے ہم جائیں گے. ہم کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے جب ٹریک اینڈ ٹریس سے، جیسے فرٹیلائزر کے اندر جب اسمگل ہوتا ہے تو ہم کو پتہ چل جاتی ہے کہ کس فیکٹری کا مال اسمگل ہے، کس بیچ سے بنا ہے، کس دکان سے بنا ہے، کدھر مطلب یہ کسی لیا کے کسی آدمی نے یا کوئٹہ کے کسی آدمی نے یا کراچی کے کسی آدمی نے اسمگل کروانے کی وہ کی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے. تو مطلب سو وی فائنڈ ایڈوانٹیج ہے. ٹیئر 1 کی شاپس جو ہیں، ٹیئر 1 کی شاپس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. 5000 جب 4000 شاپس کچھ ہو گئی تھی ٹیئر 1 کی پچھلے سال کے اینڈ تک، اور اس سال جو یہ 5000 ہو گئی تھی، 5000 ہو گئی تھی. اور اس سال کا جو پلان ہے ایف بی آر کا وہ 11,000 شاپس کا ہے کہ وی ول گیٹ another 11,000. دیٹس آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ اوور دا نیکسٹ ایئر میں انڈیویجول کیٹیگریز سے کروں گا. جیسے مثال کے طور پر ہم نے گولڈ سے بات کی ہے، ہم نے 17% سے ان کا ٹیکس 3% کر دیا ہے. ابھی ہم کو ان کے امپورٹ کے اوپر بھی دیکھنا ہے، کیونکہ پاکستان فار انسٹنس ایکسپورٹس اونلی $5 million worth of gold jewelry. India exports $22 billion worth of gold jewelry. Bangladesh exports for $600 or $700 million worth of gold jewelry. So we have to rationalize the regime so that we can export those things. We will look at furniture shops, we will look at car dealers separately. ایک کر کے کروں گا اور سب کے الگ الگ. لیکن I fundamentally believe in fixed taxes. اور جہاں پہ fixed taxes میں چاہ سکوں گا ان کو فیسلٹی دوں گا. لیکن ٹیئر 1 شاپس ول اسٹل بی آن ایڈ ولرم بیسس. بٹ 17% سے اگر شاپس کا مجھے کہیں کم کرنا پڑے گا، بیکاز جیسے کارپیٹس ہیں، ہینڈ ناٹڈ کارپیٹس ہیں، پیچھے سے کوئی ان کا ٹریڈ نہیں ہوتا، 17% لینا از امپاسبل. سو وہاں پہ ہم ان کو ریشنلائز کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ.